پھینکتا ہے اور کہتا ہے کہ اے حارث یہ ظلم مجھ سے نہیں ہوگا۔ تو اس طرح زوجہ کو بھی قتل کیا، غلام کو بھی قتل کیا، بیٹے نے انکار کیا تو بیٹے کو بھی قتل کر ڈالا۔ یعنی دولت دنیا، ہوس دنیا اتنی ہوتی ہے کہ بچوں کو قتل کرنے کے لیے بیٹے کو بھی قتل کر دیا، زوجہ کو بھی قتل کر دیا، وفادار غلام کو بھی قتل کر دیا، اور پھر بچوں سے پوچھتا ہے کہ کس کو پہلے قتل کروں۔ دونوں بچے ایک ساتھ بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے ظالم مجھے پہلے قتل کر، مجھے پہلے قتل کر۔ تو ایک تلوار چلتی ہے، دو سر تن سے جدا ہو جاتے ہیں۔ اتنا ظالم تھا حارث، اس نے تنوں کو تو پانی میں دریا میں پھینک دیا اور سروں کو لے کر چلا۔ صبح ہو گئی تھی، دربار ابن زیاد تھا۔ جب دربار میں داخل ہوا، ہاتھ میں بچوں کے دو سر تھے۔ سر ابن زیاد کے سامنے رکھ کر کہا کہ میں نے مسلم کے بچوں کو قتل کر ڈالا، میں انعام کا حقدار ہوں، وہ انعام جو تم نے اعلان کیا تھا مجھے دے دیا جائے۔ ابن زیاد نے اشارہ کیا اپنے غلام کو کہ وہ تھیلی جو رکھی گئی تھی اس کے انعام کے لیے وہ لا کر حارث کو دے دیا جائے۔ جب حارث انعام اٹھا رہا تھا، دربار میں سے ایک شخص نے اٹھ کر یہ کہا کہ نہیں ابن زیاد نہیں، یہ بچے مسلم کے بچے نہیں ہیں، یہ بچے بنی ہاشم کے گھرانے کے نہیں ہیں۔ ابن زیاد نے پوچھا کیوں کہہ رہے ہو ایسا؟ تو کہا کہ میں نے ان کو دیکھا تھا، یہ اتنے خوبصورت بچے تھے، اتنے حسین چہروں کے بچے تھے مسلم کے، کہ یہ بچے جن کے چہرے اتنے بگڑے ہوئے ہیں یہ مسلم کے بچے نہیں ہو سکتے۔ ابن زیاد نے سوالیہ نظر سے حارث کی طرف دیکھا تو حارث نے جواب دیا، میں کیسے کہوں کہ جواب کیا تھا؟ سخت مصائب پڑھنے کی عادت نہیں، لیکن ہم سے معصومین نے کہا ہے کہ نہ ہمارے فضائل کو چھپاؤ، نہ ہمارے مصائب کو چھپاؤ۔ تو جب سوال کیا ابن زیاد نے کہ کیا یہ واقعی مسلم کے بچے ہیں، تو ابن زیاد نے کہا کہ جو تجھ سے کہا گیا کہ یہ بہت حسین و جمیل بچے تھے اس میں کوئی شک نہیں، اتنے خوبصورت ہے یہ بچے، لیکن رات بھر میں نے ان کو تماچے لگائے، اتنے تماچے مارے کہ ان کے چہرے بدل گئے ہیں۔ بس سزاداران حسین، اس سے زیادہ کیا پڑھوں کیا کہوں، لیکن دل میں یہی خیال آتا ہے کہ مصائب تو کربلا کے ہیں، ذکر تو اسیران کربلا کا، شہدائے کربلا کا ہونا چاہیے۔ بس ایک جملہ کہہ دوں آپ سے کہ یہ کہا گیا کہ اتنے تماچے میں نے رات بھر مارے کہ بچوں کے چہرے بگڑ گئے ہیں، تو میں سوچتی ہوں کہ اللہ کتنے ظالم تھے ہوں گے کہ ایک رات کے تماچوں میں چہرے بدل گئے۔ ہائے اس بچی کا کیا ظلم کا کیا بتلاؤں کہ جو کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام اور قید خانے شام میں جانے
کتنی بار تماچے کھاتی رہی، چہرہ کیسے رہا ہوگا۔ ہاں زاداران حسین تذکرہ مسلم کے فرزندوں کا تھا، لیکن بات جب شہزادی سکینہ تک آ گئی تو مسلم کی شہادت کے وقت دیکھا تھا کہ بابا نے مسلم کی بچی کو آغوش میں لیا تھا، سر پر ہاتھ پھیرا تھا، کانوں میں بالیاں پہنائی تھی اور کہا تھا کہ آج سے مجھے اپنی باپ کی جگہ سمجھنا۔ سکینہ کو یہ منظر یاد تھا۔ شام غریباں بچی سوچتی رہی ہوگی کہ کوئی آئے گا، شفقت سے سر پر ہاتھ رکھے گا اور کہے گا کہ آج سے مجھے اپنا باپ سمجھنا۔ لیکن ہائے سکینہ، اتنے یتیمی آئی تو اس طرح کہ شمر کے مظالم سہتی رہی، وہ ظالم کھینچا کبھی بازو کبھی گیسوئے سکینہ، کھینچا کبھی بازو کبھی گیسوئے سکینہ، آزردہ تماچوں سے کیا روئے سکینہ۔ بس ایک لمحے کی اور زحمت دوں آپ کو کہ قافلہ جب آگے بڑھنے لگا، کوفے کو طے کر کے جب دروازہ کوفہ پر آئے تو زینب نے دیکھا کہ کوفے کے دروازے پر ایک سر لٹکا ہوا ہے، اور جیسے ہی قافلہ پہنچا دروازے پر، سر سے آواز آئی، السلام علیکہ یا حسین ابن علی، اے آقا حسین آپ پر میرا سلام۔ حسین ابن علی نے جواب سلام دیا تو جناب مسلم نے سوال کیا کہ آقا آپ آگئے، قتل ہو گئے، لیکن فاطمہ کی بہو بیٹیاں تو محفوظ ہیں نا؟ کیا انہیں کربلا میں چھوڑ آئے تھے؟ جواب دیا کہ نہیں مسلم، پیچھے دیکھو۔ اور جب جناب مسلم نے پیچھے دیکھا تو سروں پر، بے کجاوا اونٹوں پر بیویاں بیٹھی ہوئی ہیں، سروں پر چادر بھی نہیں۔ آئی صدا یہ سر سے کہ دلگیر السلام، آئی صدا یہ آئی صدا یہ سر سے کہ دلگیر السلام، اے یادگار صاحب تطہیر السلام، اے بے ردا حسین کی ہمشیر، اے بے ردا حسین کی ہمشیر السلام، آئی صدا یہ سر سے کہ دلگیر السلام، اے بے ردا